نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ وترک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فكنت انا سددت موضع اللبنۃ ختم بی البنیان وختم به الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه امام البخاری و امام مسلم رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج مجھے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل ہے اس پر بات کرنی ہے. ختم نبوت میں جو نص قاطع ہے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی، اس پر پچھلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. یہ عقلی اور نقلی دو الفاظ کو سمجھ لیجئے. اردو میں نقلی کا لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں آتا ہے. نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں، لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا. ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے. اگرچہ اس میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں ہے. نقل سے مراد کیا ہے؟ وہی منقول ہوئی اللہ سے حضور کو نقل ہوئی، منتقل ہوئی. اسی کے معنی نا منتقل ہونا. پھر وہ وہی منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کو. یہ انتقال ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہونا ہو رہا ہے. پھر صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو. تو اصل دین تو وہ ہے کتاب و سنت. سنت رسول بھی منقول ہے. صحابہ نے حضور سے جو سنا، جو کرتے دیکھا، جو آپ کے فرامین ہیں وہ نقل کیے، وہ تابعین تک پہنچے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچے. محدثین کرام نے بڑی محنت کر کے انہیں جمع کیا. تو یہ ہے نقل. تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائی جائے گی تو وہ نقل کہلائے گی، نقلی دلیل. اس کے مقابلے میں عقلی دلیل. عقل میں کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ اب اس کے ضمن میں ایک اور تمہیدی بات نوٹ کر لیجیے. قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجملاً آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت کا فرض محمد الرسول اللہ پر ہے. حدیث اصل میں قرآن کے ان مقامات کی وضاحت کرتی ہے جن میں کہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اب یہ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھام لو. لیکن حبل اللہ سے مراد کیا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں. اگرچہ حبل اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہے، لیکن حبل اللہ کیا ہے یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے. القرآن حبل اللہ المتین ممدود من السماء الی الارض. قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی. ایک اور حدیث بھی بہت پیاری ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں صحابہ کرام جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھ اور سمجھا رہے ہیں.
آپ کے چہرے پر بشاشت کے اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے۔ آپ نے ایک سوال کیا بڑا عجیب سا، الستم تشہدون ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس پر گواہ نہیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ اب کیا جواب ہو؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ہم سب گواہ ہیں اس پر، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ وضاحت کس نے کی؟ ورنہ 100 معنی کیے جا سکتے تھے، اور مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے 100 معنی درج کر دیے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، کلمہ طیبہ بھی حبل اللہ ہے، اسلام بھی حبل اللہ ہے، لیکن یہ کہ اس کا تعین کرنا ظاہر بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انزلنا الی الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو کہ جو ہم نے نازل کی۔ کتاب کے ساتھ معلم بحث کتاب سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، معلم آپ کو پڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، تو حاصل میں کتاب اور اس کتاب کا معلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ان کے معانی کا تعین کر دینا، اگر قرآن میں ایسا لفظ کوئی آیا ہے تو وہ بھی حضور کا کام ہے، نبی کا کام ہے، نبی کا فرض ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے، اور وہ یہی لفظ ختم ہے، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ختم کے ایک معنی تو یہ ہیں، دو آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، دانے مک گئے، اب یہ کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسکول کا طالب علم کہتا میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم کسی اور معنی، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو پورا کرنا اور کسی شے کا پہلے ہونا اور اب نہ ہونا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ پھر خاتم کے معنی جو ہے انگوٹھی کے بھی ہیں، مہر کے بھی ہیں۔ ایک خط لکھ کر جو ہے سرکاری کو بڑا اہم خط ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی اس مہر کو کھولے اور پڑھے، کوئی اور بیچ میں پڑھ نہ سکے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کہ محمد خاتم النبیین ہے، مہر ہے، اب جو نبی آیا آپ کی مہر لگ کر آئے گا، یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا۔ پھر یہ کہ میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو بروزی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، 100 طرح کی تعبیریں کر کے اس ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا، اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کے اوپر روب بانٹ لیا۔ اب اس کا کیا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضور کی 2 حدیثیں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے، حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ دیکھو نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکی ہیں، اب یہاں تو کوئی شک نہیں رہا، رسی کٹ گئی، منقطع ہو گئی، ایک سلسلہ تھا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس معنی میں ختم ہے قرآن میں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول اگر نبی ہے۔ اب دیکھیے اس سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہا اللہ، وہ بہائی، آپ نے سنا ہوگا بہائی، وہ اس کے پیروکار ہیں۔ آج دنیا میں باہر جو ہے چرچا ان کا بھی موجود ہے، لیکن قادیانیوں کا زیادہ ہے۔ تو قادیانیوں نے جس طریقے سے جو ہے الفاظ سے کھیلے ہیں، اسی طرح وہ بھی کھیلا۔ اس نے کہا دیکھو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا، خاتم الرسول تو نہیں کہا گیا نا، نبی ختم ہو گئے، رسول ختم نہیں، میں رسول ہوں۔ حالانکہ بھائی میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا، رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبی ہو، پہلے نبی ہوتا، نبی یہ رسول 2 مرتبہ قرآن میں آیا سورہ مریم میں۔ نبی ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پھر جس کو ایک خاص مقام پر حکم دے دے کہ اب وہاں چلے جاؤ، فلاں قوم کے چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اب وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا۔ تو اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں، اسی طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی،
بنی اسرائیل جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان میں بھی آخر نبی آئے ہیں، کتاب انہیں دی گئی تھی، اور ان کے معاملات جو ہیں ریاست اور سیاست کے وہ انبیاء چلاتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کا کیا انتقال ہوتا تھا وہ ایک اور نبی اس کی جگہ پر اللہ بھیج دیتا تھا۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان ان کے جانشین ہو گئے، نبی بھی تھے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا، دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ انبیاء ہوں، لیکن آپ نے فوراً فرما دیا لیکن نہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، لیکن جان دو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین بھی ہوں گے، پھر بعد میں وہ خلفاء بھی ہوں گے کہ جو راشدین تو نہیں ہوں گے، بہرحال اپنے آپ کو خلفاء کہلائیں گے، بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء اور ترکوں کے خلفاء۔ خلافت جو ہے 400 برس تک ترکوں میں رہی، لیکن خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، جب حضور غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینے میں آپ نے کہا تم یہاں رہو۔ انہوں نے شکوہ کیا، حضور آپ اور آپ کے دوسرے دوست، آپ کے ساتھی تو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اور مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کر جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیچھے تو چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو یہ تھا نا کہ ہر مسلمان کو جانا ہے، یہ نفیر عام اس سے پہلے کبھی نہیں حضور کی سیرت میں، غزوہ بدر ہو یا غزوہ ہو، نفیر عام کبھی بھی نہیں، یہ نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہر مسلمان پر ہر لازم ہے جانا، الا یہ کہ کوئی آ کر اپنا عذر پیش کر کے اجازت لے لے۔ منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، اجازت لے لی، لیکن اکثر تو جو ہے اہل ایمان تھے وہ تو گئے، اب رہ گئے کون؟ بچے اور عورتیں، تو آپ مجھے ان میں بٹھا کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ طور پر، جہاں آپ کو اب تورات ملنی تھی، تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے۔ تو اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا بھی وہی مقام ہو جو میرے ساتھ، جو کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ لیکن دیکھ لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یہاں پر بھی وضاحت کر دیں، مبادہ کو شائبہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی مغالطے کی جگہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی امکان پیدا ہو جائے کہ اب اس میں بھی امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے تو وہ تو نبی تھے، وہی رسول تھے۔ فرما دے کو یہ اس میں مغالطہ نہ ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں شائبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے شک کا، اتنا اہتمام حضور کی احادیث میں کر دیا گیا، یہ آپ کا فرض منصب ہی ہے۔ یہاں اصل میں منکرین حدیث کا معاملہ سمجھ لیجئے، وہ لوگ جو ہے حدیث سے محروم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، تو پھر تو کہیں پر کوئی حفاظت رہے گی نہیں، نماز کا نظام نہیں بنتا اگر آپ جو ہے حدیث کو سامنے نہ رکھیں، تو یہ پورا نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا، اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے وضاحتیں آنے سے جو حد بندیاں ہو گئی ہیں وہ حد بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ جو عقلی دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ دین اور ہدایت حضور پر کامل ہو گئے۔ اب سادہ سی بات ہے، یہ پانی لبالب بھر دیا گیا گلاس میں، تو اب آگے کون سا پڑے گا پانی اس میں؟ ایک دلیل سادہ سی کسی دیہاتی کو سمجھانے کے لیے تو یہ بھی کافی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے دلیل کیا استعمال کی، ایک اپنی دلیل انہوں نے بھی استعمال کی، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عوام کو اپیل کرنے والی باتیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر اٹھ گئے، کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ زندہ ہے آسمان پر؟ اس سے اس نے مسئلہ پیدا کیا۔ تو اس معاملے کے اندر گفتگو شروع ہوئی ہے تو بعض پہلو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو ہی جائے۔ بہرحال اسی طریقے کی دلیل یہ تھی وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اب بتائیے عام آدمی کو دلیل یہ جو ہے اپیل کرے گی کہ نہیں؟ نبی تو رحمت ہے اور رحمت للعالمین حضور ہے، تو نبی اللہ کی رحمت جو ہے ختم ہو سکتی ہے؟ وہی تو نعمت ہے، رحمت ہے، رحمت ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے وہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ عقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت۔ دیکھیے ہدایت جو کہ وحی کا اور نبوت کا اصل مقصد تھا، اس ہدایت کے لیے لفظ نعمت بھی آتا ہے،
اسی کے لیے نور بھی آتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے نور ایک ظاہری ہے، یہ اس کے راستے میں ہم اس کی روشنی میں راستہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اندھیرا گھوپ ہو جائے اگر، وہ تو خیر دن کی بات ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اندھیرا رہے گا، لیکن رات کو اگر بجلی چلی جائے تو سب موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے، معلوم ہے کہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ روشنی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جس طریقے سے ظاہری روشنی ہے، جو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، چلتا ہے، اسی طرح اپنی پوری زندگی میں راستہ صحیح چلنے کے لیے ایک باطنی روشنی درکار ہے، وہ ہے جو وحی ہے اور ہدایت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے۔ اسی کو نعمت کا کیوں نعمت کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ واضح کی ہے۔ صحت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے، اسی صحت کو غلط جگہ استعمال کرو گے، گناہ کمانے کے لیے استعمال کرو گے، جرائم کے لیے استعمال کرو گے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو گے، اب یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو گئی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم بیمار بن کر پڑے ہوتے بستر کے اوپر، تو ان کاموں سے تو بچ گئے ہوتے۔ دولت نعمت ہے، لیکن صرف اس وقت جبکہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت ہو، ورنہ وہ نعمت نہیں ہے۔ کوئی چھڑے کرو گے، اللہ تللے کرو گے، جو بھی کرو گے، عیاشیاں کرو گے، اور لوگوں کے اندر جو ہے غریبوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرو گے، یہی کرو گے نا دولت کے ساتھ، اگر تمہارے ساتھ ہدایت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے بشرطے کہ وہ صالح اولاد ہے اور تم نے اس کی صحیح تربیت کی ہو، اس کا حق ادا کیا ہو، ورنہ وہی اولاد جو ہے سوہان روح بن جاتی ہے، بڑھاپے میں آ کر اس طرح ستاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بے پناہ مانگتے اللہ کی اولاد کے ساتھ۔ پھر اس معنی میں جو وحی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ہدایت کامل ہو گئی ہے۔ اگر تو ہدایت پہلے دن سے چلی آ رہی ہوتی ہے ایک ہموار انداز میں تو بات اور تھی، ہدایت درجہ بدرجہ بڑھی ہے۔ جیسے نوع انسانی ایک عہد طفولیت بھی تھا، جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس، وہ اپرانجی کا طالب علم ہے، آپ اسے پی ایچ ڈی کا استاد رکھ دیں، وہ کیا پڑھائے گا؟ اسے کیا فلسفہ پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی علی بیٹا پڑھائے گا، وہی جو پڑھ سکتا ہے۔ تو جب نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے عالم طفولیت میں تھی تو بڑی بنیادی باتیں بتا دی گئی، ذرا اور آگے بڑھا تو اور بتا دی گئی، اور آگے بڑھا 10 کمانڈمنٹس تورات میں دے دیے گئے، اور جب بالغ ہو گیا پوری طرح باشعور سمجھنے کے قابل تو قرآن نازل ہوا اور ہدایت کامل کر دی گئی۔ اب یہ کامل ہو جانا ہدایت کا یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جب کامل ہو گئی تو اب تو مزید ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک قادیانی نوجوان سے میرا جب معاملہ ہوا گفتگو کا، میں نے محسوس کیا اصل میں قادیانی بھی اس وقت جو ہے، یہ جان لیجئے، یہ اس طرح کے کٹر عام طور پر نوجوان جو ہے کہ ان کی ساری باتوں کو مانتے ہوں سمجھتے ہوں، ایسے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے عام مسلمان بھی مسلمان ہیں، بس پیدائشی طور پر ہیں، باقی کہاں ان کے پاس علم ہے دین کا۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ اب یہ نوجوان جو ان کے ہیں اور جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا اس کو ماڈل ٹاؤن کو اپنا جو ہے بڑا مرکز بنا لیا ہے، اور اس میں وہ بڑی جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی پوری بات سمجھے نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی بات دل کو لگے تو مان لیتے۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ کیا؟ بالکل مانتے ہیں، قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی۔ اچھا، قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں؟ ہاں محفوظ ہے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہدایت کامل ہو چکی اور اس ہدایت کو اللہ نے حفاظت دے دی تو اب بتاؤ کہ ضرورت کیا؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر جو آیا اس سورہ بقرہ میں نمرود کے لیے، یہ مبہوت ہو گیا وہ، اب وہ جو ہے بغلے جھانکنے لگا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی کامل ہونی تھی تو اور نبی آنا چاہیے، اور یا کہو کہ وہ تھی تو صحیح گم ہو گئی ہے، جیسے کہ تورات کی گم ہو گئی اور انجیل کی ہدایت کو گم ہو گئی تو آنا چاہیے نبی۔ لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو کہ ہدایت کامل ہو گئی اور اگر یہ بھی مانتے ہو کہ وہ محفوظ ہے تو پھر ان کی عقلی دلیل بتاؤ کہ پھر وحی کے تسلسل اور نبوت کے جاری رہنے کا مقصد کی کوئی ہابی تو نہیں ہے اللہ کی، ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اپنی اس حفاظت کا ذکر کتنے اہتمام سے کرتا ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر عرض کیا ہے، دیکھیے اس آیت کے دو حصے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر ایک حصہ ہو گیا، اور انا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو تورات کے لیے بھی صحیح ہے۔ کس نے نازل کیا تورات؟ سورہ مائدہ میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم ہی نے نازل کیا تھا تورات کو، اس میں ہدایت بھی تھی، اس دور کی سطح کی عقلی سطح کی ہدایت، اور نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فرمایا وہ بھی ہم نے نازل کی، فیہا ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ صرف قرآن پر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اس کا کانورس بھی ہے، تلخ بات ہے، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے بغیر تحریف کے؟ جب حضور فرماتے ہیں کہ سابقہ امت میں جو گمراہیاں آئی ہیں تم میں بھی آ کر رہے گی، وہ اگر گوہ کے مل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، تم میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ کام کرے، بتایا صاحب، تو کیا ہم چھوڑ دیتے؟ کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کی؟ کیا ہم نے تفسیروں میں تحریفیں نہیں کی؟ سب کیا، لیکن یہ قرآن کے متن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے، یہ بات سمجھانے کی ہے، بھائی تم سوچو، یہ بھی بات کرنے کی ہے مجھ سے۔ اگر کوئی نوجوان آتا ہے آپ کے پاس، آپ سے بات کرتا ہے، بھائی یہ سوچو کیا وجہ ہے کہ تورات کو اور انجیل کو تو حفاظت نہیں دی گئی، قرآن کو دی گئی؟ بتاؤ۔ میں تو اسے اور زیادہ عوامی انداز میں کہا کرتا ہوں کہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے، فریاد کرے، شکوہ کرے کہ اے اللہ، قرآن بھی تیری کتاب، ہم بھی تیری کتابیں تھی، تو یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ ہماری حفاظت نہیں، قرآن کی حفاظت ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے دیکھو، وجہ یہ ہے کہ تم مستقل ہدایت نامے نہیں تھی، ابدی ہدایت نامے نہیں تھی، تمہارے اندر ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن میں ہدایت آئی، ہدایت کامل ہو گئی، ہدایت مکمل ہو گئی، ہدایت ابدی ہے، اس کے بعد دروازہ بند ہو رہا تھا، ہم نے حفاظت دے دی۔ یہ عقلی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ عقل میں، اس میں سمجھ میں آنے والی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ایک جگہ تو فرمایا بڑا عجیب انداز ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اب سامنے اور پیچھے سے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نہ قرآن کو کوئی چیلنج کر سکا حضور کی زندگی میں، اور نہ قرآن کو آج تک کوئی چیلنج کر سکا، اور ماننا پڑتا ہے دنیا کو کہ ہاں کتاب جو ہے یہ وہی ہے، محفوظ کتاب ہے جو محمد نے عطا کی تھی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انجیل نہیں ہے، انجیل والے مانتے ہیں 104 انجیلیں تھیں، جن میں سے 4 منتخب کی انہوں نے، 4 کہلاتی ہے کینونیکل، قانونی، جو واقعی مستند ہے، اور 100 اور ہیں جو اپاکریفل کہلاتی ہے ان کے ہاں، یہ ایسے ہی ہیں، بس ان کے مستند نہیں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری سے بات کی تھی، جب میں ابھی طالب علم تھا میڈیکل کا، تو منٹگومری میں بہت بڑا مرکز ہے ان کا، میں وہاں گیا، پادری سے پوچھا، میں نے کہا وچ ون آف دیم از بائبل؟ یہ جو متی کی انجیل ہے، لوک کی انجیل ہے، مارکس کی انجیل ہے، اور جان کی انجیل ہے، وچ ون آف دیم از دی بائبل؟ نن آف دیم از بائبل۔ میں حیران رہ گیا، یہ پادری ہے کیا کہہ رہا ہے؟ نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم، بائبل ان میں ہے، 4 میں 100 میں بائبل ہے، وہ مختلف ہے، اس نے یہ بیان کیا، لوک نے یہ بیان کیا۔ اب وہ در حقیقت سوانح عمریاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ کے مواعظ بھی آ گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی وہ بھی آ گئی ہے۔ یعنی یہ سمجھیے، یہ بات ایک نقطہ ہے اہم جو آ گیا ہے، ہمارے ہاں جو ہر چیز ڈسکریٹ ہو گئی، قرآن علیحدہ، حدیث علیحدہ، سیرت علیحدہ، وہاں کیا ہوا؟ تینوں چیزیں گڑبڑ ہیں۔ انہی انجیلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی وحی جو آئی حضرت عیسیٰ پر وہ بھی ہے،
حضرت عیسیٰ کے اپنے مقولے، اپنے جو مواعظ ہیں وہ بھی ہیں اور لائف بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی ان کے خیال میں سولی دی گئی تو سولی کے حالات حضرت عیسیٰ نے تو نہیں بیان کیے، یہ تو بعد میں کسی نے تاریخی اعتبار سے لکھے ہیں، اسی لیے وہاں پر بہت فرق ہے، تمام انجیلوں کے اندر فرق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں جو ہے۔ قرآن ایک علیحدہ ہے، اسی لیے حضور نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی جب کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اور کوئی شے نہ لکھو مجھ سے سوائے اس قرآن کے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دی ہے، جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہ قرآن جو ہے ان کے بارے میں تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ قرآن ہے اور غیر قرآن جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا، میری حدیث سے اس میں شامل نہیں کی جائیں گی، تب آپ نے اجازت دی۔ تو اس حوالے سے یہ دو عقلی دلیلیں ہیں، لا یاتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر تو باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، یہ جو شائبہ بھی نہ پیدا ہو جائے اس کا، اس کے لیے جو میں نے آپ کو بات دلیلیں دی، اس کا حاصل کیا ہے؟ اجماع امت ہے، 1400 برس گزر گئے، امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے مستند کے جس نے اس ختم نبوت کا انکار کیا۔ باقی اختلافات ہیں لیکن یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز آخر بغیر کسی دلیل کے تو نہیں۔ پھر یہ کہ حضور کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے ضمن میں ذرا بھی آدمی غور کرے، اتمام اور تکمیل، اکمال اور تکمیل یہ الفاظ بار بار آتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اپنی ہدایت کا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور ہدایت۔ اور اسی پر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیتیں ہیں جو کوٹ کی جانی چاہیے ختم نبوت کے دفاع میں۔ عقلی طور پر جب گفتگو ہو عام طور پر ہمارے یہاں بس وہی ایک آیت پیش ہوتی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ختم کے لفظ کے معنی کہی ہے، اس لیے وہ تعویل کر کے عوام کے اوپر جو ہے وہ جہالت سے حملہ آور ہو جانا بہت آسان ہے۔ لیکن یہ ان میں کہاں دو امکان ہیں؟ آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت ہدایت مکمل ہو گئی۔ یہ اتمام اور تکمیل اور تتمیم اور اتمام اور اکمال جو ہے یہ الفاظ جو آتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کے اعلیٰ کام ہیں ان کے مکمل کر دوں، اخلاق انسانی کی بھی بلندیاں اپنی آخری حد کو چھونے لگے۔ میری بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام دین حق، اتمام نور، تکمیل دین، اتمام ہدایت، اتمام نعمت، اتمام اخلاق۔ بہرحال یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی عقلی دلائل میں سے ہے۔ ایک اور دلیل یہ ہے، سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ان میں بعد میں آنے والے انبیاء کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ انجیل میں آج تک فارقلیط وہ انجیل کے اندر سے اس کو اور بہت سی چیزیں انہوں نے مٹا دی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے چور جب چوری کرتا ہے تو بہت زیادہ مشاق چور بھی کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ، ظاہر بات ہے جو آپ کے سراغ رسان ہوتے ہیں، جو کھوجی ہوتے ہیں، وہ کس کن چیزوں سے آخر مدد کر کے پہنچتے ہیں منزل تک، کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں انجیل میں سے نکالی ہیں، لیکن ایک ہے جو حلق کے اندر کانٹا بن کر پھنسی ہوئی ہے، فارقلیط۔ فارقلیط کیا اصل معنی کیا ہے؟ من حمدنا، وہ کہ جس کی انتہائی حمد کی گئی، محمد، لیکن یہ کیا کرتے وہ تسلیاں دینے والا، نجات دہندہ، یہ مختلف معنی کر دیں گے تاکہ اس کو ہم کسی اور کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکیں، لیکن یہ کہ فارقلیط، پیراکلیٹ، یہ پیراکلیٹوس، مختلف الفاظ بدلتے چلے گئے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اپنی جگہ اسے مٹا نہیں سکے۔ اسی طرح یہ بھی میری زندگی کا اہم واقعہ ہے، ہمارا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع تھا امریکہ میں، یہ 12 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، تو وہاں ہیوسٹن میں، وہاں پر وہ بڑا شہر ہے جنوبی علاقے میں، ہماری کنونشن تھی، اس میں انہوں نے ایک سیشن رکھا کہ جس میں ایک یہودی عالم بھی بڑے کو بلایا گیا، ایک کرسچین کو بلایا گیا، ایک ہماری طرف سے ہمارے نوجوان ساتھی تھے انہوں نے تقریر کر دی تھی۔ وہاں جو یہودی آئے، وہ جو آیا تھا عیسائی، اس نے تو آئیں بائیں شائیں کی، ان کے پاس وہ دلیل ہے نہیں،
عقل کے خلاف ہے، سارا عیسائیت کا عقیدہ عقل کے خلاف ہے۔ حضرت آدم کی غلطی لے کر میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، آپ کے بوجھ پر گناہ ہے، گناہ کی گٹھڑی ہے پیدائشی طور پر، اور اب اس کے سوا اللہ کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں گناہ سے نجات دے سوائے اس کے کہ اپنے اکلوتے صلبی بیٹے کو دنیا میں بھیج کر تمہاری طرف سے وہ قربانی کا بکرا بنا کر اسے سولی چڑھوائے تاکہ جو بھی اس کو مان لے اس کی نجات ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے کیا بتایا؟ آدم اور حوا سے غلطی تو ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بات ختم ہو گئی۔ اور پیدا جو ہوتا ہے بچہ وہ تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت انسانی پر، فطرت اسلام پر، یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ یہ ساری چیز اب انہوں نے سارا گھڑنا پڑا کیوں؟ کہ اب ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے گناہ کی گٹھڑی لے کر آ رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیج لیا زمین میں، اسے سولی چڑھا دو، اور اس کو جو تکلیف پہنچے گی وہ دھر میں کفارہ ہو جائے گا، اس کے خون سے دھل جائیں گے سارے گناہ تمہارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا، برنباس کی ایک انجیل ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 100 انجیلیں وہ ہے جو اپوکریفل کہلاتی ہیں، مستند نہیں مانتے، ان میں سینٹ برنباس کی ہے، یہ مانتے ہیں کہ حواریین میں سے ایک برنباس بھی تھے، ان کی انجیل ہے، اور وہ پوپ کے جو ہے پچھلی صدی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں جانتا تھا مسلمان اس کا، یہ پوپ کی لائبریری سے برابر ہے، اور اس میں تقریباً سمجھیے ہر صفحے پر حضور کی پیشن گوئی موجود ہے۔ لیکن فارکلیت والی تو بہرحال ان میں بھی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا ہیوسٹن کا واقعہ کہ وہاں جو یہودی آئے تھے، بڑے معمر تھے، پروفیسر ایمیریٹس، بہت بڑے، جب پروفیسر جب ریٹائر ہو جائے تو پھر جو بہت زیادہ صاحب علم ہو انہیں رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ کی حیثیت سے پروفیسر ایمیریٹس کہلاتے ہیں۔ وشنو براٹ، ڈاکٹر وشنو براٹ وہ آیا، اس نے ایک بات تو یہ کی، میں حیران ہوا، اسلام از دی بیسٹ ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز۔ اب وہ اگر ہول کے لیے مان لیتا تو سوال اس سے کیا جاتا کہ جیوز کے لیے کیوں نہیں ہے، تو اس نے پہلے جملے کے اندر وہ ایک جملہ رکھ دیا کہ تاکہ اس کے اوپر الزام نہ آ سکے۔ خیر، لیکن ایک اور بات اس نے کی، اسرائیل کو ہم تو نہیں سپورٹ کرتے، ان کو تو یہ کرسچن کی طرف یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ نیو کنزرویٹو عیسائی جو ہیں وہ ہیں اصل میں، جس کے لیے آج کل جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو جیو ہے کہ جو یہودی ہے جو کہ زائنسٹ ہے، اور ایک عیسائی زائنسٹ ہے۔ اصل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ تو عیسائیوں کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا، میں نہیں چاہتا۔ تو یہ کہا تھا، میں نے کہا یہ آدمی کچھ حق پرست معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے اپنے ایک وہاں کے دوست سے معاملہ کیا کہ کیا ان سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا ہاں میرے تو مراسم ہے۔ انہوں نے اپنے گھر پہ مدعو کر لیا پروفیسر وشنو براٹ کو، میں بھی آ گئے۔ کچھ گفتگو کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کتاب استثناء میں ایک پیشن گوئی ہے 18 باب 18ویں آیت، اس کی کیا آپ کے نزدیک توجہ ہے؟ کہ نہیں کیا وہ ہے، اس پر مستحضر نہیں تھا۔ میں نے کہا تورات میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ میں یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول تیرے مانند اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی بات کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ کہنے لگے یہ تو اسماعیلائٹس ہیں۔ صاف کہا اس نے، یقیناً اسماعیل، یہ دو بھائی تھے نا، اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل کی اولاد ہے عرب اور اسحاق کی اولاد ہے بنو اسرائیل۔ یہ تو اسرائیل، یہ تو یقیناً۔ میں نے کہا پھر آپ سوچیے، سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے زیادہ اس کو رب کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ وعدہ کسی ضد پر اتر آئے، لیکن حق اس نے کہہ دیا۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مانند کس اعتبار سے؟ حضرت عیسیٰ کو تو کوئی شریعت نہیں دی گئی، صاحب شریعت رسول تھے حضرت موسیٰ، اور صاحب شریعت رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ لہذا اس اعتبار سے یہ مشابہت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یعنی اے موسیٰ تمہیں تو میں نے لکھا ہوا دیا ہے نا، 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے دیے ہیں، اس کو لکھی ہوئی چیز سے نہیں دوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یعنی وہی جو وہ مجھ سے وہی لوگوں سے کہے گا جو مجھ سے میں نے اس سے کہا ہے۔
یہ باتیں موجود ہیں، ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیوں پیشین گوئی نہیں ہے اگر کوئی نبوت ہونی تھی اس کے بعد؟ یہ بھی ایک بڑی عقلی دلیل ہے۔ کیا قرآن میں کوئی پیشین گوئی ہے؟ کوئی دکھا سکتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ تو اس سے بھی ختم نبوت جو ہے اس کا قرآنی دلیل جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے میں ایک نقطہ آخری بیان کر رہا ہوں، یہ ضمنی موضوع ہے آج کے اعتبار سے۔ یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت، اسی میں حضور کی فضیلت کا راز مضمر ہے۔ اگر نبوت اور رسالت ہموار چلے آ رہے ہوتے، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین آ رہا ہے، تو اگر آ کر ایک جگہ ختم ہو جاتا تو اس میں فضیلت کی کون سی بات تھی؟ بلکہ ایک اعتبار سے تو بات منفی بنتی ہے، یہ رحمت رک گئی۔ یعنی وہ جو اس کا کہنا تھا یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے رک سکتی ہے؟ لیکن اگر تصور یہ ہو کہ نبوت، ہدایت اور دین ترقی کرتے ہوئے تدریجاً آگے بڑھتے ہوئے مکمل ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہے فضیلت۔ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت فضیلت ہے، محض ختم نبوت فضیلت نہیں بنتی۔ اگر ختم اس معنی میں صرف لیے آپ کہ لا نبی بعدی، وہ حق ہے اور اس کا حق علماء نے ادا کیا ہے، اس کی ہے، اس لیے کہ اس سے وابستہ ہے یہ مسئلہ کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے۔ لہذا علماء کرام نے ختم نبوت کے اس مفہوم کو خوب مدلل کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سارے شبہوں کا جواب دیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ معاملہ صرف اس ختم نبوت کا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ تکمیل اور تتمیم نبوت ہے، اس لیے میں نے آج آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ ذرا نوٹ کیجیے۔ اور یہ حدیث جو ہے، باقی حدیثیں کوئی ترمذی کی تھی، کوئی اور ابن ماجہ کی تھی، یہ حدیث متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال مثلی و مثل الانبیاء ہے کا مثل قصر، ایک محل کسی ہے، قصر احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، عالی شان، بہت زینت ہے۔ وہ تورے کا بن ہو موضع لبنۃ، ایک جگہ ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ فطاف بہ النظار، تو دیکھنے والے آتے تھے، سیاح آتے تھے، جیسے دیکھتے ہیں وہ بڑی عمارتوں کو، نظار نظر سے بنا دیکھنے والے، یتعجبون من حسن بنیانہ، وہ اس قصر کی خوبصورتی سے تو بہت متاثر ہوتے تھے، بہت عجیب اور غریب اور بہت عمدہ لگتی تھی ان کو، الا موضع تلک اللبنہ، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہ کس لیے؟ یہ تو گویا کہ ایک داغ ہے اس کے حسن پر۔ فکنت انا، میں ہوں وہ اینٹ، صدقت موضع اللبنہ، میں نے وہ ایک اینٹ کا رکھنا جو تھا پر کر دیا ہے۔ ختم بنیان، اب وہ عمارت میرے ذریعے سے مکمل ہو گئی ہے۔ وختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے رسالت کا اختتام ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آئے ہیں فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، میں ہوں ختم کرنے والا نبوت کا۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو یہ روایت بہت کم بیان ہوتی ہے، حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا اس میں اصل دلیل ہے، تکمیل نبوت میں اصل دلیل ہے، تکمیل رسالت میں اصل دلیل ہے، اور تکمیل نبوت اور رسالت ہی میں اصل فضیلت محمدی کا بیان ہے۔ ہدایت آپ پر کامل ہو گئی، دین آپ پر کامل ہو گیا۔ تیسرے اعتبار سے آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے، یہ کسی اور رسول کی بات نہیں، یہ بھی تکمیل رسالت۔ باقی سارے رسولوں کی رسالت اگلے رسول کے آنے تک کے لیے ہے نا، اگلے رسول کے بعد اگلے رسول کی رسالت کا دور شروع ہو گیا، اور اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ الی عاد اخاہم ہودا والی ثمود اخاہم صالحا والی مدین اخاہم شعیبا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور کی رسالت اس وقت کی بھی پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ یہ تیسرا پہلو تکمیل نبوت، اور یہ ہے فضیلت محمدی تمام انبیاء اور رسول کے مقابلے میں۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ واحد رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بالفعل قائم کر دیا، اور کسی کی تو اشارہ نہیں ہے، نہ ابراہیم کی ہے، نہ نوح کی ہے، نہ ہود کی ہے، نہ صالح کی ہے،
نہ عیسیٰ کی نہ موسیٰ کی. یہی ہے نا اولو العزم من الرسل. یہ 5 یا 7 رسول سب سے اونچ چوٹی کے رسول کراتے ہیں. بعض لوگ 5 مانتے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضور. بعض 7 کہتے ہیں، جو کہ قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بھی ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. تو 7 اولو العزم من الرسل، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے نبی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. تو یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے سے کئی اللہ کا دین قائم ہوا ہے، کوئی نظام بنا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، آپ نے قائم کر کے دکھایا. اور آخری نقطہ جس میں نبوت اور رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہے، انسانیت کی تکمیل ہے کہ آپ نے یہ سارا کام عظیم انقلاب خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے پورا کیا. کہیں معجزہ نظر نہیں آتا. بھوک آئی ہے تو من و سلوہ نازل نہیں ہوا، برداشت کرو، باندھو پیٹوں پر پتھر اور پھر بھی چلاؤ، بھاوڑے چلاؤ اور خندق کھودو. ایک ایک کھجور 3 مجاہدین کا راشن 24 گھنٹے کا. برداشت کرو، جھیلو. جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مصیبتوں میں ڈالا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں آپ پر آئی ہیں، جو پتھراؤ آپ پر ہوا ہے، جس طریقے کا آپ کے اوپر زیادتیاں ہوئی، جو دندان مبارک آپ پہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی وہاں مدد آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مدد آج بھی آ سکتی ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اللہ کی مدد تو معجزہ نہیں آئے گا، معجزہ رسول کے لیے ہوتا. اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تھا کہ قدم قدم پر معجزہ آتا. لیکن نہیں، اتنے بڑے بڑے معجزے عیسیٰ کو دیے گئے، حضور کو نہیں دیے گئے. مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور زندہ ہو جائے، قبر سے نکل آئے. کسی اندھا مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ بینائی جو ہے آ گئی. کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ختم، کوڑ ختم. ایک پرندہ بنایا جو کہ گارے سے جیسے کو بچے کھیلتے ہوئے بناتے ہیں، اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. یہ کام خلق حیات اور احیاء موتا، یہ معجزے ہیں جو عیسیٰ کو دیے گئے، حضور کو تو نہیں دیا گیا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ اصل میں 5واں مرحلہ جو ہے کہ حضور نے وہ اللہ کا دین قائم کر کے دکھایا، عظیم انقلاب برپا کیا، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے، تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے. بہرحال یہ آج کا میرا موضوع تھا کہ حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل جو ہے یہ عقلی دلیل ہے ختم نبوت کی، کہ جب ایک بات مکمل ہو گئی، جب قرآن میں ہدایت قابل ہو گئی، قرآن کو محفوظ کر دیا اور آپ سے اس سے پہلے کی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا تھا. یہ نکات ہیں کہ جن کو سامنے رکھا جائے تو ان کے ساتھ عقلی سطح پر گفتگو ہو سکتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.